کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے آپ سے ہی سنا ہے کہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کلام اہل بیت اور قرآن کی تفسیر جو انہوں نے بیان فرمائی اور قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم بیان نہ کریں، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے. تو یہ بھی ہم نے آپ سے سنا ہے، یہ کلیئرلی کہیں بھی نہیں بتاتے. اگر ہم نے جب جتنے بھی ان کی مجالس سنی ہیں، جتنے بھی پروگرام میں بھی آتے ہیں، وہ لاکھ دفعہ کہتے ہیں کیوں تقلید کرو، کہتا ہے جاؤ. ہم نہیں کہتے تقلید کرو، جاؤ خود عمل کرو. احادیث میں تو یہ لکھا ہے ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے، آپ جاؤ عمل کرو. وہ آپ کو اس طرح وہ کہتے ہیں، ممبروں سے کہتے ہیں، ان کے کلپس موجود ہیں، وہ ہمیشہ اپنے درسوں میں بھی کہتے ہیں عوام سے کہ جاؤ، ہم نہیں کہتے ہماری تقلید، جاؤ تم حدیث عمل کرو. حدیث میں تو اس طرف ضعیف موجود ہیں، مختلف موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. حدیث میں تضاد ہے، آپ کس پہ عمل کرو. اس طرح آپ کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ناممکن ہے حدیث پہ عمل کرنا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ بتاتے ہیں آپ کو، یہ عام چیز ہے. جی سر، یہ ان کا عام حربہ یہی ہے کہ آپ جو ہماری بات مان لیں، ہماری اتباع پہ واجب ہے، حدیث کی طرف نہ جائیں. جی لیکن جب ہم ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جو مجتہدین یا جو بھی یہ لوگ ہیں، یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، زیادہ تر ان کا حدیث صحیح ہوتا ہے، اور پھر اس میں کسی جگہ پر جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اجتہاد یا اپنا اوپینین بیسڈ آن دا نالج دیٹ یو ہیو، اس کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو وہاں پر وہ شامل کرتے ہیں. جی میں جب یہاں پر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے مکمل، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن کی آیات کے جو مطالب ہیں، جو حقیقی مطالب ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ مکمل طور پہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس پرٹیکولر علم کے جو لوگوں نے علم پڑھا ہوا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ شروع سے جہاں سے آپ نے بات آغاز کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس صحیح حدیث ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں صحیح حدیث کی، اور پھر وہاں پہ جو کچھ گیپ ہوتا ہے وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ سے اس کو فل اپ کرتے ہیں، اس کا نام اجتہاد ہے. تو جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ احادیث ہمیں سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اتباع اہل بیت علیہ السلام کی کرنی. دیکھیں بات یہ حجیت کی کہ ہادی کون ہے. ہادی اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ کہنا شیعوں سے کہ آپ بالکل حدیث نہیں سمجھ سکتے، ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے جملے ہمارے فتووں پہ عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مبرئ الذمہ ہے. قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب نہیں، یہ غلط ہے. ہم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی. اہل بیت علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا ایسا طبقہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر ہم ان کا کلام ہم پہ حجت ہو، اس طرح ہے نہیں. یہ جو فرماتے ہیں نا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، اگر یہ واقعاً اتنے شیعوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو صحیح حدیث کی کوئی کتاب پیش کریں. ابھی تک کیوں نہیں پیش کیا؟ صحیح حدیث جو حلال و حرام پر ہو وہ لکھ دیں. سیستانی صاحب کہ میری ریسرچ ہے، میں نے 80 سال حوزے میں گزارا ہے، میں نے یہ ضعیف حدیث نکال دی، یہ حلال حرام کی حدیث ہے، عربی زبان میں پیش کریں، اس کو شاگرد اس کا ترجمہ کریں. اس میں کون سا مشکل ہے کہ لوگ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ تو نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے کلام آپ پہ حجت ہے، یہ اس پہ عمل کرو، یہ بدعت ہے. اور پھر وہاں پر جہاں پہ کوئی گیپ ہے، حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے، اپنے انڈرسٹینڈنگ سے اس کو شامل کرتے ہیں، یہ تو بدعت اسی کا نام ہے. اگر کسی چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، یہ اپنے سے فل نہیں کر سکتے، فل ان دی بلینک نہیں کر سکتے. جہاں پر حدیث نہیں ہے کسی مسئلے پر، اس کا حکم موجود ہے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ جن موضوعات پہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو آپ کیا کریں. وہ اتنے زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، 4-5 پرنسپلز ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں. وہ آدمی 10 منٹ میں سمجھ سکتا ہے، 20 منٹ میں وہ سمجھ لیتا ہے اچھی طرح سے. وہ مجتہد ہونے کی ضرورت، وہ میں آپ کو حدیث سمجھا دوں تو آپ 20 منٹ میں، جہاں بھی آپ کو کسی مسئلے پر ریسرچ کے بعد آپ کو حدیث نہ ملے، وہ آپ ان پرنسپلز کو اپلائی کریں گے. وہ ہے، یہ اس طرح نہیں کہ کسی اور کا. اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ اگر یہاں پر کسی جگہ پہ آپ کو حدیث نہیں ملے تو کسی اور کی اوپینین پہ آپ چلیں، یہ نہیں بتایا ہے. اہم بات یہ ہے انہوں نے خود پرنسپلز بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایسے مقامات پر، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل یہ تقلید کی جو بات ہے باطل ہے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف